وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سارے نے سجدہ کیا مگر ابا واستکبرا، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تخلیق دی، تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا، ابلیس بھی اس وقت فرشتہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے تکبر کی، انکار کیا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کی پیدائش ہے، تو میں کیسے ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ آگ ہمیشہ اوپر کو چڑھتا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے کے لیے، تکبر کی اس نے کہ میں بڑا ہوں۔ تو انسان کے اندر جو بھی سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ان سے اوپر ہوں، تو یہ انسان کی تکبر ہوتی ہے، اور تکبر کرنے والے انسان کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر تمام کے تمام چیزوں کو انسان کے قبضے میں کر کے رکھا ہے۔ جو بھی چیز اس دنیا میں ہے وہ ساری کے سارے چیزیں انسان کے قبضے میں ہیں۔ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی حکومت دی اور انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ اس کے بعد ذوالقرنین کو بھی اللہ نے ساری دنیا پر حکومت دی اور انہوں نے بھی دنیا پر اپنا حکم چلایا۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جن سے لے کر سارے کے سارے چیز، تمام کے تمام چیزیں اللہ نے انسان کے قبضے میں رکھا ہے۔ انسان اگر چاہے تو اس پر اپنا حکم جما سکتا ہے، اس پر اپنا حکم چلا سکتا ہے۔ اور یہی بات اس میں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، زمین کا سردار بنایا زمین کا، اور زمین کا سردار بنا کر اللہ نے فرشتوں سے ہی حکم کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا، اور ابلیس کو صرف اللہ حکم کیا تھا کہ تم ایک سجدہ کرو۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ابلیس نام قرار دیا اور اس کو شیطان کا نام قرار دیا، اور وہ زندگی بھر کے لیے روئے گا۔ آدم کے بیٹوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو آدم کے بیٹوں نے اللہ کو سجدہ کیا، اور وہ افسوس جتائے گا کہ مجھے جب ایک سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا تو میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ ابلیس نے جنت اور دوزخ دونوں دیکھا ہے، تو دونوں دیکھنے کے باوجود بھی ابلیس نے تکبر کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اگر ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اللہ نے اس پر لعنت دی، تو آپ سوچئے ذرا کہ ہم انسانوں کو اللہ نے بار بار قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے سے یہ حکم کیا ہے کہ تم ایک اللہ کو سجدہ کرو، ایک اللہ کی باتوں پر چلو، ایک نبی کی سنتوں پر چلو، تو ہم ایک سجدہ تو کیا، ہم ہزاروں سجدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرنے والا ہے۔